अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक की आज मुकम्मल कहानी के साथ हम हाजिर हैं। इस वीडियो में होगी मुकम्मल कहानी भी और थोड़ी सी प्रिडिक्शन भी, और स्टोरी कुछ आगे पीछे भी हो सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं मुकम्मल कहानी की जानिब। जैसा कि व्यूअर्स, अब तक आप थोड़ा सा हक ड्रामे की 4 एक साथ देख चुके हैं। राफी जो कि हरीम का कज़न है, वो सहर को पसंद करने लगा है और उससे शादी करना चाहता है। लेकिन राबिया बेगम के सामने जब ये बात आए तो वो इस बात का इल्ज़ाम सहर पर लगाती हैं और उसे सबके सामने बुरा भला अलग से कहती हैं और बेइज्जत अलग से करती हैं। ये इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने सहर को थप्पड़ भी रसीद कर दिया, पर जामिन जो कि सहर का शोहर है और उससे ये बर्दाश्त न हुआ और राबिया बेगम का हाथ पकड़ लिया। जामिन जो कि सहर से मोहब्बत करने लगा है, लेकिन इस बात की खबर तो उसे भी नहीं है कि कब सहर ने उसके दिल में घर कर लिया। लेकिन राफी अपनी करतूतों से अभी भी बाज नहीं आया और ना ही वो पीछे हटा है। सहर के साथ शादी करने के लिए हरीम भी उसका साथ देती है, लेकिन उन दोनों को क्या खबर कि सहर की शादी जामिन से हो चुकी है। फिर एक दिन जामिन अचानक एक हादसे का शिकार हुआ, जिसकी जद में उसे बुरी तरह से चोटें लगीं और उसकी तीमारदारी के लिए फरजाना को नहीं बल्कि सहर को भेजा गया। वो नौकरानी बनकर नहीं बल्कि एक बीवी होने के नाते वो उसका अच्छे से ख्याल रखती है। तो उधर जामिन की वालदा मुनज़्ज़ा बेगम जो सहर के लिए अपने दिल में नरम गोशा भी रखती हैं, पर राबिया बेगम के डर से वो सहर के साथ कुछ भी ऐसा हमदर्दी का बर्ताव नहीं करती, क्योंकि जामिन और वकार साहब इफ्तिखार साहब के बिजनेस में उनके ताबे हैं, जिसकी वजह से वो खुद कुछ भी नहीं कर सकते और इसी वजह से ही इस घर में सिर्फ राबिया बेगम की ही चलती है। तो उधर सहर और जामिन की दूरियां ख़त्म होती चली जा रही हैं। फिर एक दिन मुनज़्ज़ा बेगम के सामने सहर और जामिन के रिश्ते की बात खुल गई। वो ये जानकर बहुत हैरान रह गईं, और फिर हो सकता है इन दोनों के रिश्ते को लेकर राफी ने इन पर कोई बहतान लगाया हो, जिसकी बिना पर मुनज़्ज़ा बेगम उसे ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करती हैं। व्यूअर्स, हो सकता है यहाँ पर सिचुएशन कोई और भी हो, लेकिन इसके बाद आप देखेंगे जामिन और हरीम की शादी का वक्त अब करीब आ रहा है। राबिया बेगम शादी की बात करती हैं। इन दोनों की शादी का सुनकर सहर को एक झटका लगा, लेकिन जामिन अभी शादी के लिए तैयार नहीं कि मैं अपने इस नए रिश्ते का आगाज इस झूठ से नहीं कर सकता। ना ही उसे ये समझ में आ रहा है कि वो इस राज को कैसे खोले। तो दूसरी जानिब जामिन के वालिद वकार अहमद की परेशानी में मजीद इजाफा होता चला गया और फिर अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। इमरजेंसी की सूरत में उन्हें अस्पताल लेकर आए तो डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया। ये सुनकर सब हैरान रह गए। मुनज़्ज़ा बेगम का रो रो कर बुरा हाल है। जामिन ने जब अपने वालिद का सुना तो वो भी हैरान और परेशान हो गया। सब मुनज़्ज़ा बेगम को संभाल रहे हैं, लेकिन जाने वाले तो चले गए, रिश्तों में अना अभी भी बाकी है। राबिया बेगम का तकब्बुर और अना अभी भी ख़त्म नहीं हुई और ना ही बदले की आग। जामिन और हरीम की शादी की बात हो रही है, लेकिन जामिन अब नहीं मान रहा। तो जामिन की वालदा मुनज़्ज़ा बेगम सहर के पास आकर उसे कहती हैं, तुम जामिन से खुद कहोगी कि तुम्हें इस शादी से कोई एतराज नहीं है, हरीम को भी तुम अपने हाथों से दुल्हन बनाओगी। सहर ये बात सुनकर हैरान रह गई। अब आखिर जामिन और हरीम की शादी का दिन आ चुका है। सहर अपनी आंखों से जामिन और हरीम को एक होता हुआ देख रही है। वो बहुत ही दुखी है, क्योंकि एक बीवी का अपने शोहर को किसी और का होता हुआ देखना बहुत ही मुश्किल है, मगर सहर ये भी सह गई। लेकिन व्यूअर्स, हरीम की शादी के बाद ही अब असल कहानी शुरू होती है। हरीम दुल्हन बनी हुई अपने कमरे में बैठी ज़ारो कतार रो रही है, क्योंकि जामिन ने हरीम को इसी दिन ही बताया कि सहर की उससे शादी हो चुकी है। अब जामिन जब उसके कमरे में आए तो हरीम उसे लिपट कर रोती है, लेकिन यहीं से अब इनके झगड़े का भी आगाज हुआ, सिर्फ सहर को लेकर। जब हरीम जामिन से कहती है मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांट सकती, तो जामिन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हरीम कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं। वो जामिन से मजीद कहती है, मैंने तुम पर हमेशा भरोसा किया था, तुमने मुझे कहाँ लेके मारा ऐन मेरी शादी वाले दिन। जामिन कहता है, जो हो गया उसे कबूल करो कि सहर मेरी बीवी है। हरीम शदीद गुस्से में कहती है,
حریم شدید غصے سے کہتی ہے میرا دل چاہ رہا ہے میں اپنے آپ کو اور تمہیں ہم دونوں کو آگ لگا دوں اور ہم دونوں جل کے مر جائیں، لیکن ضامن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے بول اٹھا اسٹاپ اٹ یار۔ اب وہ کہتا ہے تم مجھ سے شادی نہ کرتی، تو حریم کہتی ہے تم سے شادی نہ کرتی تو اور کیا کرتی؟ ضامن کہتا ہے میں نے تمہیں سب کچھ صاف صاف بتا دیا تھا شادی سے پہلے۔ حریم چلا کر کہتی ہے جب میں 100 لوگوں کے سامنے ہاں کر چکی تھی تب۔ ان کی تکرار یوں ہی بڑھتی چلی گئی۔ ضامن حریم کو کہتا ہے اب وہ میری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد حریم دھکے دے کر ضامن کو کمرے سے باہر نکالتی ہے اور دروازہ بند کر کے خوب زاروں قطار روتی ہے۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی ہے تو ادھر سحر کا بھی رو رو کر برا حال ہے۔ یہ وقت ان دونوں کے لیے امتحان کی گھڑی ہے اور ضامن کے لیے امتحان ایک الگ ہے۔ اب یہ بات پورے گھر میں کھل چکی ہے۔ رابعہ بیگم کو جب ضامن اور سحر کے رشتے کا معلوم ہوا تو وہ یہ جان کر ہکی بکی رہ گئیں۔ پوری زندگی وہ اعجاز احمد سے نفرت کرتی آئیں اور اب اسی کی ہی بیٹی کی شادی ضامن سے ہو چکی تھی۔ افتخار احمد اپنی بیٹی حریم سے کہتے ہیں شادی سے پہلے اس نے تمہیں بتا دیا تھا تو کیوں شادی کی تم نے؟ وہ جذباتی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں کہتے ہیں منع کیوں نہیں کر دیا تم نے؟ ادھر ضامن اور حریم کے رشتے میں تو شادی سے پہلے ہی دراڑ آ چکی ہے اور پھر شادی کے فوراً بعد حریم ضامن سے الگ ہو گئی۔ ابھی تو اس کے ہاتھوں سے شادی کی مہندی نہیں اتری۔ وہ ضامن سے کہتی ہے لیکن آج سے ہماری دوستی ختم، شادی شروع، اور روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ضامن کی اس شادی کا معلوم ہونے کے بعد حریم کی ذہنی کیفیت بھی ویسی نہیں رہی جیسی وہ پہلے تھی۔ وہ ضامن کو لے کر اب بہت ہی سینسیٹیو ہو چکی ہے۔ اس کی والدہ اسے دلاسا دیتی ہیں اور اسے سونے کا کہتی ہیں، لیکن اب حریم کی نیندیں بھی حرام ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد ویورز رابعہ بیگم کوئی چپ کر کے نہیں بیٹھنے والی۔ اب وہ ضامن پر اس بات کا دباؤ دیتی ہیں کہ وہ سحر کو طلاق دے، اور ضامن کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ رابعہ بیگم اور منزہ بیگم الگ سے دباؤ ڈالتی ہیں سحر پر کہ تم اس سے طلاق لو، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ضامن جذباتی ہو کر اسے جھٹکتے ہوئے کہتا ہے تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ کیونکہ وہ سحر کو اپنی بیوی مان چکا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے۔ لیکن رابعہ بیگم سے یہ بات کہاں برداشت ہونے والی ہے۔ آخر ایک دن وہ سحر کو اپنے گھر سے دھکے مار کے باہر نکالتی ہیں۔ نکل جاؤ میرے گھر سے باہر۔ سحر روتی رہی، فریاد کرتی رہی تائی مجھے مت نکالیں، لیکن رابعہ بیگم نے کچھ بھی نہ سنی اور اسے دھکے دے کے باہر نکال دیا۔ لیکن ضامن بھی اب افتخار صاحب سے دو ٹوک بات کرتے ہوئے کہتا ہے وہ اس گھر میں رہے نہ رہے میری زندگی میں ہمیشہ رہے گی۔ لیکن یہ سب کر کے بھی رابعہ بیگم کو سکون نہیں آنے والا اور نہ ہی حریم کو۔ سحر بے یار و مددگار ہو گئی۔ وہ آخر حیدرآباد آ گئی اپنی اس شمسہ خالہ ہمسائی کے پاس، لیکن وہ تو اس کی سگی خالہ بھی نہیں۔ یوں وقت گزرتے چلا گیا۔ زوبیہ کو اس کا وہاں رہنا اب اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ جو دوست ہوا کرتی تھی وہ اسے ہر وقت جلی کٹی سناتی ہے اور سحر بھی چپ چاپ برداشت کرتی ہے، اور شمسہ بیگم کے شوہر کو بھی برداشت نہیں کہ سحر یہاں پر رہ رہی ہے، کیونکہ انسانیت سے زیادہ اس کی لالچ بڑی ہے۔ تو ادھر سحر کے چلے جانے کے بعد ضامن خود کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ رابعہ بیگم اور حریم کا یہ خیال تھا کہ اس کے چلے جانے کے بعد ضامن اسے اپنا لے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ان کے درمیان تکرار اور لڑائی جھگڑے ویسے ہی چلتے رہے۔ لیکن اس کے بعد رابعہ بیگم اور حریم چلتی ہیں دوسری چال۔ وہ ہو سکتا ہے ضامن کو اس بات پر اب بلیک میل کریں کہ وہ اپنے بزنس سے اسے نکال دیں گی، کیونکہ رابعہ بیگم آج تک اسی بات کا ہی فائدہ اٹھاتی آئی ہیں، اور پھر ضامن اپنی ماں کی وجہ سے مجبور ہو کر لاکھ سوچنے کے بعد سحر کو طلاق دے دیتا ہے۔ اس کے بعد رابعہ بیگم آخر کار اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گئیں۔ وہ سحر کے پاس طلاق نامہ لے کر حیدرآباد خود آئی ہیں۔ سحر انہیں وہاں دیکھ کر حیران رہ گئیں اور وہ سحر کے پاس آ کر کہتی ہیں ضامن نے تمہیں طلاق دے دی، اور وہ طلاق نامہ اچھال پھینکتی ہیں۔ یہ سن کر سحر ساکت رہ گئی اور رابعہ بیگم وہاں سے چلتی بنی
اور کچھ ہی لمحے بعد سحر بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتی ہے۔ شمسہ خالہ دوڑتی ہوئی اسے آئیں اور سنبھالتی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد سحر جب ہوش میں آئی تو وہ اپنا طلاق نامہ اٹھا کر پڑھتی ہے۔ وہ زاروں قطار رو رہی ہے۔ وہ روتے ہوئے شمسہ خالہ سے کہتی ہے، خالہ میں تو ان کی زندگیوں سے نکل کر یہاں پہ آ گئی ہوں نا، پھر کیوں کیا انہوں نے میرے ساتھ ایسا؟ پر سحر پر ابھی مصیبتوں کے پہاڑ کم کر کے تھے کہ کچھ ہی دیر بعد شمسہ خالہ کا شوہر آ کر چلانا شروع کر دیتا ہے سحر پہ۔ ہو سکتا ہے اب تک اس نے سحر کو صرف اسی لیے برداشت کیا ہو کہ یہ بڑے گھر کی بہو ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی مفاد ہی جڑا تھا، لیکن اب اس نے اپنی تمام حدیں پار کر دیں۔ وہ سحر کو گھسیٹے ہوئے کمرے سے باہر لے کر جا رہا ہے۔ شمسہ خالہ چلا رہی ہیں، اپنے شوہر کو روکتی ہیں، مت کرو ایسا، اور زوبیہ بس چپ چاپ تماشا دیکھ رہی ہے۔ وہ آخر سحر کو گھر سے گھسیٹتے ہوئے لے جا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو دوسری جانب ویورز ہو سکتا ہے ضامن اب دے دے حریم کو بھی طلاق، جسے وہ غصے سے حریم کو دکھاتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکال دیتا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے وہ سحر کا طلاق نامہ تھا جسے وہ حریم کو دکھاتا ہے۔ لیکن ویورز اس ڈرامے کی کہانی کے بعد سحر کو طلاق ہو گئی، کہانی کیا فلاپ ہو گئی؟ نہیں ویورز، اس کے بعد آپ ڈرامے میں دیکھیں گے ایک الگ ہی ٹویسٹ، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے بعد سحر امید سے ہو اور اس حالت میں طلاق ہو ہی نہیں سکتی۔ گھر سے بے گھر ہونے کے بعد سحر کی مدد کے لیے آئے گا کوئی اور رابعہ بیگم کو اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ اسی طرح حریم کی زندگی میں آ جائے گا کوئی اور لڑکا جسے وہ بہت پسند کرنے لگے گی، جس کے بعد ضامن اور سحر ایک ہو جائیں گے اور پھر ان دونوں کا ہوگا ایک بچہ۔ ویورز لاسٹ ایپیسوڈ کے حوالے سے ہماری رہے گی اب پریڈکشن، اور آپ اب یہ مت سمجھیے گا کہ ساری سٹوری ساری کہانی ہی پریڈکشن تھی، ایسا ہرگز نہیں۔ لیکن ویورز اس آخری ایپیسوڈ کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا اس کا دی اینڈ ایسا ہی ہونا چاہیے؟ تو ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ مزید ڈراماز پرومو کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔